جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر اس خطے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے یہی ہے کہ آج صبح اسرائیل نے ایران پر بڑا فضائی حملہ کیا ہے اور اس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل حسین سلامی باقری سمیت 5 اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، جس میں 2 ایرانی جرنیل اور 3 جو سائنسدان جو کہ ایران کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام سے وابستہ تھے، وہ اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے، جن کی تعداد 1 درجن سے زیادہ تھی، انہوں نے ایران کی 2 درجن سے زیادہ جو تنصیبات ہیں، فوجی، دفاعی، میزائل اور ایٹمی تنصیبات، ان کو نشانہ بنایا ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائی کی پیشگی اطلاع آ چکی تھی، اس کے باوجود ایران کی جانب سے حفاظتی اقدامات نہ کرنا اور اپنی دفاعی اور فوجی قیادت کے ٹھکانوں کو محفوظ نہ بنانا بھی اس میں شامل ہے، اور یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ ایرانی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کی جو فوج ہے، ان کو پاسداران انقلاب کہا جاتا ہے، تو ایرانی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں میجر جنرل حسین سلامی باقری، وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو اسلامی جو ان کے اس پاسداران انقلاب کے جو جنرل غلام علی راشد ہیں، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر فرید الدین عباسی، محمد مہدی، ڈاکٹر عبدالحمید، یہ 3 سائنسدان ہیں جو کہ براہ راست ایرانی نیوکلیئر اور میزائل پروگرام سے وابستہ تھے، یہ بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر یہ مقیم تھے، اور یہ بھی انفارمیشن ہے کہ اسرائیل نے پہلے ان کی رہائش گاہوں کا پتہ چلایا۔ اب یہ جاسوسی کا نظام جو ہے وہ پہلے بھی کامیاب ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، ان کو ہیلی کاپٹر حادثہ میں مارا گیا تھا، لیکن اس کی بھی رپورٹس یہی تھی کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی طرح حزب اللہ جو اسماعیل ہانیہ تھے، حماس کے سربراہ، ان کو بھی ایران میں ہی شہید کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اسرائیل نے ہی اس کو ٹارگٹ کیا تھا، ٹارگٹ کلنگ کی تھی۔ تو یہ ایران کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات نہ اٹھانا، اور ابھی تک جو انفارمیشن ہے کہ ایرانی جو قیادت ہے وہ سارے معاملے پہ خاموش ہے۔ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کے ایک حفاظتی مشیر ہیں، وہ بھی سنا ہے کہ اس میں شدید زخمی جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور 2 درجن سے زیادہ وہ مقامات جہاں پر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی تنصیبات کی تیاری میں منصوب تھا، ایٹمی پروگرام میں منصوب تھا، بیلسٹک میزائلوں کی فیکٹری ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایران اور اس کے گرد و نواح میں مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک ایران کی جانب سے اس کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، جب تک یہ ویلاگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بہت ہی بڑی اہم انفارمیشن ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اسرائیل نے آج صبح حملہ کیا ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے یہ کہا کہ اس کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسرائیلی فوج کی اور اسرائیلی حکومت کی اپنی کارروائی ہے۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکی کابینہ ہے اس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ قریب آ چکی تھی، اور ہم اس کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، اسی وجہ، اور وہ 15 دن کے اندر اندر ایٹم بم بنا سکتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کے ایٹمی اور میزائل ٹھکانوں کو ٹارگٹ کی جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کی بیلسٹک میزائلوں کی فیکٹری کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ کارروائی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، تاکہ اگر ایران کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ دفاع کیا جا سکے۔ دوسری طرف ایران نے یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ اسرائیل کے جو میزائل تھے یا جہاز تھے، وہ بہت سے عرب ممالک کی فضائی حدود کراس کرتے ہوئے ایران کے اندر آئے، اور انہوں نے کارروائی کی، تو اس کی اجازت انہوں نے دی یا نہیں دی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ تاہم یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے جس سے ایران کی جو دفاعی
اور فوجی قوت ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے۔